بہت ساری صورتیں آج پڑھی گئی ہیں، اللہ ان کی برکات ہماری زندگی کے اندر نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میں سورہ تحریم کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کر لیتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ازواج کی رضامندی چاہتے ہوئے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بے شک دیکھتا ہے، سنتا ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں حضرت زینب، بڑی پارسا خاتون ہیں، نیک خاتون ہیں، اور ان کے متعلق روایتوں میں یہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھی آتی تھیں، پھوپھی کی لڑکی تھیں اور آپ کی زوجہ بھی تھیں، آپ کو بڑی محبت تھی ان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری عادت تھی کہ جتنے بھی ازواج مطہرات آپ کی ہیں سب کو آپ برابری کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، سب میں عدل ہوا کرتا تھا، کسی کے محبت میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی تھی، سب کو برابر کا حق دیا جاتا تھا۔ کچھ دنوں سے ایسا ہونے لگا تھا کہ عصر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے، سب کو تھوڑا وقت دیتے پھر واپس آ جاتے۔ حضرت زینب کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنے لگ گئے تو دوسری ازواج مطہرات نے نوٹس کیا، اور کون چاہے گا کہ کائنات کے سردار کسی کے گھر میں زیادہ دیر تک بیٹھیں؟ ہر ایک چاہے گا کہ میرے گھر میں زیادہ بیٹھیں تاکہ میں اور جنت کی حقدار بنتی چلے جاؤں، کیونکہ یہ نیکیوں کی بات ہے، وہ انبیاء کے سردار ہیں، لوگ تو انہیں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ان کی بیویوں میں محبت کیوں نہیں ہوگی؟ وہ سب چاہنے لگی کاش ہمارے یہاں بیٹھ جائیں، وہاں کیوں زیادہ بیٹھ رہے ہیں؟ تو جب پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب کے گھر میں شہد تھا، اور شہد ایسی چیز ہے جو حضور کو بہت پسند ہے، اور امتیوں کو دیکھیے شہد کھانا پسند ہے کہ نہیں؟ ہمیں چائنیز اور برگر پسند ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ شہد تو ایسی چیز ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اگر بیماریاں ہوں شہد کھا لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں صحت یاب فرمائے گا۔ پہلے بڑے اور بوڑھے لوگ جو ہوتے تھے، بچپن میں بچے بیمار ہوتے ہیں تو شہد چٹایا جاتا تھا تاکہ بیماریاں دور ہو جائیں۔ اب بھی کچھ جگہوں پر یہ عادت ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو شہد چٹایا جاتا ہے۔ کیوں چٹایا جاتا ہے؟ کیونکہ شہد کے اندر غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور سورہ نحل ایک سورت اتری ہے جس میں مکھی کے متعلق ذکر ہے کہ اس مکھی کے پیٹ سے یہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اللہ فرماتا ہے اس مکھی کے پیٹ سے کچھ ایسا مادہ لکوڈ نکلتا ہے جس کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں۔ شہد بہت الگ الگ رنگ کا آتا ہے، ہم تو کچھ برانڈز کو خاص کر لیے ہیں کہ یہی برانڈ کے جو شہد ہوں گے بس انہی کو کھائیں گے، نہیں، دنیا میں بہت الگ الگ طریقے کا شہد پایا جاتا ہے، اور قوت مردانگی کے لیے بہت مفید ہے، عورتوں کے لیے حمل کے اوقات میں بہت مفید ہے، کئی معاملات میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ سے وہ لکوڈ نکلتا ہے مکھی کے، اس کے بہت مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور آگے فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، بیماریوں سے دوا ہے اس میں، تو شہد کھانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ حضرت زینب کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ یہ رہی کہ وہاں پر شہد تھا اور وہ آپ کو شہد پیش کرتی تھی، تو دیگر ازواج مطہرات نے سوچا کہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے رسول پاک وہاں زیادہ نہ بیٹھیں، ہمارے گھر میں زیادہ بیٹھیں۔ ایک پھول آتا تھا اس زمانے میں، پھول کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تفسیر میں اس کا نام لکھا ہے، وہ پھول اگر آپ کھانے میں کھا جائیں تو ہلکی سی اسمیل آتی تھی، منہ سے ہلکی سی بو آتی تھی۔ ہوتا ہے کبھی کبھار کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں ہم کھا لیں تو منہ سے اسمیل آتی ہے، تو یہ ازواج مطہرات جو دوسری تھیں انہوں نے پلان کیا کہ اب آئیں گے تو ہم سب مل کر کے ایک ساتھ کہیں گے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، شہد کھانے کی وجہ سے آپ کے منہ سے فلاں جو پھول ہے اس کی اسمیل آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، اس لیے ہمیشہ آپ مسواک کا حکم دیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ اگر میں اپنی امت پر گراں گزرنے کا خوف نہ رکھتا تو مسواک کو فرض قرار دے دیتا،
یعنی دانتوں میں برش کرنا جو مسواک ہے لکڑی سے، سنت ہے حضور کی، یہ حضور فرض فرمانے والے تھے، لیکن امت پر بھاری پڑ جائے گا اس لیے نہیں فرمایا. بس وہ کولگیٹ آ گیا ہے خوشبو والا، بس منہ میں ڈال دیا پھر باہر نکال دیا، ختم. دانتوں کی صفائی بھی اسلام میں سکھائی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے، انتقال سے تھوڑی دیر پہلے جو سنت ادا کی ہے وہ مسواک ہے. آخری کام جو آپ نے کیا ہے وہ مسواک ہے. تو منہ سے بو آنا یہ آپ کو پسند نہیں تھا. اب جب آپ وہاں سے نکلے اور دوسری گھروں میں گئے تو دیگر ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ کے منہ سے فلاں بو آ رہی ہے. بدبو تو نہیں کہہ سکتے نبی کے لیے، بو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے آج کے بعد میں زینب کے گھر پر نہیں جاؤں گا، اپنے آپ پر حرام کر لیتا ہوں اس کے یہاں جانا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ رضامندی کے لیے کوئی کام بولا جاتا تو اپنے طور پر ہم کہتے کہ میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی جو عورت اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھی ہے اسے آپ اپنے اوپر خود سے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو حلال چیز ہے اسے اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بالکل حضرت زینب کے گھر پر جائیے اور سب کو وقت دیجیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی. اس سے معلوم ہوا نبی کی زندگی میں ہونے والا ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. وہ جو بھی کریں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کیا کرتے ہیں. مرضی مولا کے خلاف ان کا کوئی قدم نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز ہوتی. اور ان کے نجی معاملات، یہ پرسنل معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو آسمان سے بھیج رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کی شان بشریت کا مقام کیا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ ہماری طرح بشر ہیں، کیا تمہارے میاں بیوی کے معاملات آسمان سے نازل ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اگر کوئی بات بھی کرتے ہیں یا ان کی زوجہ مطہرہ کچھ بات بھی کرتی ہیں ان کے جواب میں جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کر اتر جاتے ہیں. کتنا پاکیزہ گھرانہ ہے کہ ذکر ہو رہا ہے پرسنل چیزوں کا بھی قرآن پاک میں، اور قیامت تک امتی نماز میں اس کی تلاوت کرتے رہیں گے اور ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں پاتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرات کی تعظیم کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ہم نے سورہ ملک کی تلاوت کیا. سورہ ملک بڑی بابرکت سورت ہے اور کئی احادیث میں اس کی برکتیں اور فضائل وارد ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ سفر پر گئے ہوئے تھے اور رات کے وقت انہوں نے ٹینٹ لگایا جس کو خیمہ کہتے ہیں. خیمہ لگا کر کے وہ سو گئے اور رات میں ان کو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگ گئی. غور سے سنا تو سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی. باہر نکل کر کے دیکھا تو کوئی نہیں، کوئی وہاں پر نہیں ہے، اکیلے یہ ہیں اور ٹینٹ لگا کر کے سو رہے ہیں اور زمین کے اندر سے آواز آ رہی ہے. بڑا تعجب ہوا. جب سفر سے واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، سفر پر گیا تھا اور اچانک آواز آ رہی، سورہ ملک کی آواز آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ تم نے اپنا خیمہ لگایا تھا اس کے نیچے ایک مومن کی قبر تھی اور مومن اپنی قبروں کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ اس کے بدلے میں قبر کے عذاب سے انہیں بچاتا ہے. حدیث پاک میں ہے سورہ ملک کی تلاوت قبروں کے اندر نور پیدا کرتی، عذاب میں تخفیف کراتی. اس لیے تبارک کثرت سے پڑھنا چاہیے. اسی سورہ ملک کو تبارک کہا جاتا. یہاں ہم نے فیشن بنا لیا ہے کہ انتقال ہونے کے بعد چند علماء کو لے کر آئیں گے، ان سے تبارک پڑھوائیں گے اور سوچیں گے کام ہو گیا. زندگی بھر کبھی تبارک کھول کے دیکھے نہیں، موت کے بعد جو ہے چند لوگوں کو بلائے اور پڑھوا لیا. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ وقت نکالیں، سیکھیں. 2.5 صفحے کی سورت ہے، ایک صفحے میں تقریباً 15 لائن ہوتی. کتنے لائن ہو گئی حساب کیجئے، 15 30 ہو گئی. اس کے علاوہ اور 10 آیتیں لے لیجئے یا اس کے بھی تقریباً 7-8 آیتیں لے لیجئے. اتنی آیتیں ہیں وہ ہمیں سے یاد نہیں ہوتی. اچھا چلو یاد نہ بھی ہوں، دیکھ کر کے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. اس لیے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کیجئے.
جو اس کی عادت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر نور پیدا فرماتا ہے، عذاب قبر میں تخفیف ہوتی، اور قبر کا عذاب آسان نہیں ہے مسلمانوں، بڑا خطرناک عذاب ہے قبر کا. ایسے ایسے زہریلے سانپ، ایسے ایسے بچھو وہاں پر ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، اللہ بچائے ان سے، ایسے خطرناک ہوتے ہیں. فرمایا گیا کہ جب سانپ ڈستا ہے ایک طرف، ایک پسلی کی طرف ڈستا ہے، اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی، اس کا زہر پورے بدن میں پھیل جاتا، اور وہ بلکتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن بچنے کا کوئی چانس نہیں، کیونکہ موت تو آ چکی ہے، اب قیامت تک کے لیے وہیں سونا ہے قبر کے اندر. ایسے عالم میں اگر تمہیں راحت دینے والی کوئی صورت ہے تو وہ سورہ ملک اور تبارک ہے. اس کی عادت ڈالو، بچوں کو یاد کراؤ، حفظ کراؤ، بہت مفید ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک یعنی سورہ تبارک یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت میں شفاعت کا سوال کرے گی، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سوال کرے گی. اور اسی مضمون کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ اپنے سورہ ملک کو پڑھا کرو اور اپنے بیوی بچوں کو سورہ ملک سکھاؤ، کیونکہ کل قیامت میں یہ سورہ ملک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے شفاعت کرے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جھگڑا کر رہی ہو. حدیث کو سمجھیں، کل قیامت میں جب بندے کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، اس کا فیصلہ ہونے لگے گا، تو بیچ میں سورہ ملک آ جائے گی، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ سے ایک اعتبار سے جھگڑے کے طور پر کہے گی کہ اے اللہ، یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اسے میں جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جنت میں داخل عطا کرے گا. آج سے یہ معمول بنا لو کہ سورہ ملک ہم پڑھیں گے اور سنیں گے بھی، اور اپنے بچوں کو یاد بھی کرائیں گے. اور لوگوں نے یہ بہت آسان سمجھ لیا ہے کہ اب کچھ بھی اگر یاد نہ ہو تو یوٹیوب میں نکال کر کے سن لیا، بات ختم ہو گئی. صرف کب تک سنتے رہیں گے آپ؟ سنتے رہیں گے. موبائل نمبرز تو یاد ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، ایڈریس یاد ہو جاتے ہیں، اور کس کی زندگی میں کیا ہوا یاد ہو جاتا ہے، کون سے کرکٹر نے کتنا رن مارا یاد رہتا ہے. سورہ ملک یاد نہیں ہو پاتی. تو سوال تو ہوگا نا ہم سے کہ یہ چیزیں تمہیں یاد تھیں، یہ چیزیں صرف یوٹیوب میں سن کر سوتے رہے. تھوڑا وقت نکالیں اور پھر برکتیں دیکھیں اس کو یاد کرتے ہیں اور روزانہ پڑھ کر کے سوئیں. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ایک اور آیت آج ہم نے قرآن پاک میں تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین. یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول انشاء اللہ کہنے سے متعلق ہے. ہماری زندگی کے اندر انشاء اللہ کہنا کتنا امپورٹنٹ ہے. بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا مولانا لوگوں کی زبان سے یا دین سے جو تعلق رکھتے ہیں، کچھ بھی کام کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے. اگر اللہ چاہے گا، انشاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ چاہے گا تو ہم یہ کام کریں گے، اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں کر پائیں گے. یعنی ان کی زندگی کا دار و مدار جو کچھ ہے سوچنے کا وہ اللہ پر ہی ڈیپینڈ رکھتا ہے. تو اسی نہج پر وہ آگے بڑھتے ہیں. اور یہ بہت بڑا جملہ ہے، انشاءاللہ کہنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا بہت بڑی بات ہے. ایک شخص تھا، روایت میں ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، 2-3 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. بڑا نیک عابد و زاہد شخص تھا بنی اسرائیل میں، اور اس کا ایک باغیچہ تھا جس میں کئی قیمتی قیمتی پھل جو ہے ہر سال آتے تھے. اور وہ نیت یہ کرتا تھا کہ جیسے ہی فصل آئے گی اور پھل اگیں گے، جیسے ہی تازہ ہوں گے اور پکیں گے، میں سب سے پہلے اس میں کا ایک 10% حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹوں گا. ہر سال کی اس کی عادت تھی. بڑا سخی آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا. اپنی پوری زندگی میں اپنے اس باغیچے کے پکے ہوئے پھلوں کو 10% غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتا رہا، اور باقی کا جو ہے وہ بیچتا تھا، اس سے نفع کماتا تھا. اللہ نے بہت اس کی زندگی میں برکت رکھی. جب اس کا انتقال ہوا تو 3 اس کے بیٹے تھے. تینوں بیٹوں کے اندر لالچ آ گئی. انہوں نے کہا کہ ابا تو ایک تھے، ہم 3 ہیں، لہذا مال کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے وہ جو 10% جاتا تھا غریبوں کو وہ ہم کینسل کر دیں گے، ہم وہ نہیں دیں گے. آپس میں یہ خفیہ پلان کیے
قرآن میں پورا واقعہ ہے, آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں, لفظ بلفظ اللہ نے بیان فرمایا ہے. تینوں نے پلان کیا اور قسم کھا لی کہ ہم جب پھل اگیں گے اور پک جائیں گے تو اس میں سے تھوڑا حصہ بھی غریبوں کو نہیں دیں گے اور پورا اپنے پاس رکھ لیں گے. ایک ان کا بھائی جو نیک تھا اس نے کہا کہ نہیں ابا جان, اگر اتنے سالوں سے اپنے مارکیٹ میں بزنس میں اگر ٹکے ہوئے ہیں تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ان کے خیرات کا بھی حصہ ہے, جو اچھے کام وہ کرتے رہیں اس کی وجہ سے بھی برکت ہو سکتی, لہٰذا ایسا نہ کرو. دونوں بھائی نہیں مانے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنا اپنا حصہ لے جائیں گے اور ایک پھل بھی کسی غریب کو دینے نہیں دیں گے. اور اس پلان پر ان کو اتنا گھمنڈ ہو گیا, اتنا یقین ہو گیا, انہوں نے سوچا کہ جیسے ہی موسم آئے گا اگلی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اندھیرے میں ہی باغیچے میں جائیں گے. اور لوگوں کی لائن وہاں پر لگا کرتی تھی ہر سال کہ آج پہلا دن ہے اور آج کے دن پھل توڑے جائیں گے, تو سارے غریب مسکین آتے تھے. انہوں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی پھل توڑ لیں گے اور غائب ہو جائیں گے تاکہ ان کو جواب دینے کی بھی نوبت نہ آئے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فقیروں سے اور گداگروں سے ہم منہ چھپا کے بھاگتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہم سامنے نہیں ہیں تو شاید سوال نہیں ہوگا. اللہ تو دیکھ رہا ہے, ہمارا یہ چھپانا, ہمارا یہ ادھر ادھر غائب ہونا اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. انہوں نے سوچا کہ رات کے اندھیرے میں ہم غائب ہو جائیں گے اور مسکینوں سے ملاقات نہیں ہوگی, دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب وہ دن آ گیا جب پھل پورے پک گئے اور کل کے دن ان کو جانا ہے. رات میں یہ اٹھے اور فجر سے پہلے سب کے سب باغیچے کی طرف گئے. اور قرآن کہتا ہے جب وہاں جا کر وہ دیکھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا پورا باغیچہ آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہے. وَلَا يَسْتَفْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید کسی دوسرے کے باغیچے میں آ گئے, انہوں نے سوچا کہ دوسرے کے باغیچے میں آ گئے, لیکن آس پاس جا کر کے دیکھا صبح کی سفیدی جب نمودار ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ نہیں ہمارا ہی باغیچہ جل کر خاکستر ہوا ہے. اور تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے جب وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ کل کی صبح ہم جائیں گے ایسا ایسا کریں گے, اس وقت اپنے پلان پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. جاتے جاتے لوگوں کی عادت ہے, کہتے ہیں کہ ہم صبح ہوگی انشاءاللہ اگر پھل ملے گا تو ہم اپنا رکھ لیں گے, ان کو نہیں دیں گے. انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور دوسرا جو ہے بخالت کی بھی نیت کر لی. دو چیزیں ان سے ہو گئیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا بلوناہم کما ابلونا اصحاب الجنہ, جس طرح ہم نے باغیچے والوں کو آزمایا کہ ان کے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں بھی کہ اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی پلان کرو, چاہے وہ بزنس کا ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو, اس پر ضرور انشاءاللہ کہہ دیا کرو اور اللہ کے حوالے کر دیا کرو کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اسے عطا فرما, اور اگر تو چاہے تو عطا فرما, اور اگر تو نہیں چاہے گا میرے حق میں یہ مفید نہیں ہے تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لوگ اپنے پلان پر اپنے منصوبے پر بہت زیادہ اعتماد کر کے بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جاتا. بلکہ میں آپ کو انشاءاللہ کی برکت بتاؤں, بنی اسرائیل کی بات ہے. پہلے پارے میں جو میں نے واقعہ بتایا تھا بنی اسرائیل کے گائے کا واقعہ, ان کو وہ گائے ملنے والی نہیں تھی, بڑی مشکل سے آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. قرآن کہتا ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گائے کو وہ تھک گئے تب ان کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں گائے مل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے گائے کو ایک چھوٹے بچے کے ذمہ رکھ دیا اور وہ گائے ان کو حوالے ہو گئی. اور یہی حال یاجوج ماجوج کا بھی ہے. یاجوج ماجوج کو جو ہے اس غار میں بند کیا گیا ہے اور اس زبر الحدید والی جو دیوار ہے اس کے پیچھے ان کو بند کیا گیا. وہ روزانہ آتے ہیں اور اسے چاٹ کر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آخر وقت تک تھوڑی دیوار رہ جاتی ہے رات میں. وہ سوچتے ہیں کہ اب کل صبح سے چاٹیں گے, وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. روایت میں ملتا ہے اگلی صبح جب جاتے ہیں وہ دیوار پھر سے موٹی ہو جاتی ہے. وہ ابھی تک کر رہے ہیں, روزانہ کرتے رہیں گے. اور حدیث میں ملتا ہے قیامت کے قریب جب رات کے وقت وہ آئیں گے ان کی زبان سے نکلے گا کہ بچا ہوا جو حصہ ہے انشاءاللہ کل کریں گے. اور اس انشاءاللہ کی وجہ سے
اگلے دن وہ دیوار موٹی نہیں ہوگی بلکہ پتلی ہی ہوگی اور وہ چاٹ کر توڑ کر باہر آ جائیں گے. یہ تو یاجوج ماجوج کے ساتھ ہے, وہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. ہم مومن ہیں, نبی کریم پر ایمان لانے والے ہیں. ہم اگر اپنے کاموں پہ اگر انشاءاللہ کہیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو کیا ہماری زندگی کے کام بنیں گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور مکمل فرمائے گا. اس لیے میں کہوں گا کہ اپنے جو بھی معاملات ہیں محنت خود کرو اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. کہ محنت ہم کرتے ہیں اور کوشش ہم کرتے ہیں, اس کا اجر اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے عطا کرنا, اور ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو ہمیں ملے گا, اور نہیں ملے گا تو کل قیامت میں تو اس کا حصہ ہمیں دیا ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے, اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.